قدر یہ اس کی داستانیں ہیں، اور بے فکر ہو جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، جو کچھ پیش کرنے والا ہوں کوئی دعویٰ نہیں اور کوئی فخر، اور میں اپنے لیے کوئی بڑی بات نہیں سمجھتا، بس آل محمد کی عطا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ ذکر میں بیٹھا ہوا ہر بندہ بدل گا، ماشاءاللہ، کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، سامعین گرامی قدر، خدا کے عشق کی ابتدا ہے ابراہیم اور انتہا ہے حسین۔ جو مقصد آدم کا تھا وہی مقصد حسین کا، جو مقصد نوح کا تھا وہی مقصد حسین کا۔ 1,24,000 انبیاء کا جو مقصد تھا ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا حسین نے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ رمضان بھی اللہ کا مہینہ ہے، محرم بھی اللہ کا مہینہ ہے؟ توجہ چاہوں گا آپ اللہ کی، رمضان بھی اللہ کا مہینہ، محرم بھی اللہ کا مہینہ۔ رمضان میں بھی آپ کو جگہ جگہ اللہ کا ذکر نظر آئے گا، محرم میں بھی آپ کو جگہ جگہ اللہ کا ذکر نظر آئے گا، حسین کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ سامعین گرامی قدر، رمضان میں بھی انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، توبہ کرے، اس کو قرب حاصل کرے۔ محرم میں بھی یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ مسجد میں جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ امام بارگاہ میں آتا ہے۔ توجہ چاہوں گا آپ اللہ کی، یعنی جو مقصد رمضان میں پورا ہوتا ہے وہی مقصد محرم میں پورا ہوتا ہے۔ تو دونوں مہینوں میں ایک مقصد کا پورا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو مقصد اللہ کا تھا وہی مقصد حسین کا ہے۔ یا علی یا علی، جو مقصد اللہ کا تھا، جو مقصد اللہ کا تھا وہی مقصد حسین کا ہے، اور جو مقصد حسین کا تھا وہی مقصد اللہ کا ہے۔ شجرہ ابراہیم علیہ السلام، ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، علی کی ولایت مشکوک شجروں کے لیے نہیں ہے قبلہ۔ آج میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایسے داد لینی ہے جیسے داد لینے کا حق ہوتا ہے انشاءاللہ۔ علی کی ولایت مشکوک شجروں کے لیے نہیں ہوتی قبلہ۔ ہم اپنے ہر امام کا یوم شہادت بھی مناتے ہیں، یوم ولادت بھی مناتے ہیں، مگر میں نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے جو اپنے اماموں کی شہادت مناتے ہیں، ولادت نہیں مناتے۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ کرو، شہادت مناتے ہیں، ولادت نہیں مناتے۔ بھئی ولادت معلوم ہو تو منائے، یا علی یا علی یا علی یا علی، توجہ نہیں کیا، ولادت معلوم ہو تو منائے۔ جب ہمارے امام کی بات یہ کہا علی اللہ کے گھر میں پیدا ہو، نعرہ علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، اس لیے کہ علی کی ولایت مشکوک شجروں کے لیے نہیں ہے۔ کیا پتا کون کہاں پیدا ہوا، کس بت خانے میں پیدا ہوا، کتنے باپ تھے اس کے، تاریخ جن کے 4 باپ بتائے، کہ جن کا شجرہ 2-3-4 کے بعد جا کر ختم ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے، ابن نامعلوم ہو۔ حلالی بیٹے کی یہ علامت ہے کہ وہ اپنے باپ کا شجرہ یاد رکھتا ہے۔ توجہ چاہوں گا اللہ، ہم اپنے ہر امام کا شجرہ نسب دکھا بھی سکتے ہیں، سنا بھی سکتے ہیں، پڑھا بھی سکتے ہیں۔ قبلہ بلندی سے نیچے آنا بڑا آسان ہوتا ہے اور اوپر چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں اپنے امام کا شجرہ نسب کہ جس کا سفر ہوگا امام زمانہ سے آدم تک کا۔ توجہ دوں گا آپ اللہ کی، بن کہتے ہیں عربی میں بیٹے کو۔ اب ہر اس بندے کو دعوت فکر دے رہا ہوں جو آپ سے خاموش رہا ہے، اپنے منہ پر ہاتھ رکھے، اور اگر اس کا دل چاہے کہ طالب علم کے ساتھ بولوں تو پھر بولے ضرور۔ سامعین گرامی کا دو، بن کہتے ہیں عربی میں بیٹے کو۔ ہمارے آخری امام کا نام ہے محمد مہدی،
محمد مہدی بن حسن عسکری، حسن عسکری بن علی نکی، علی نکی بن محمد تقی، محمد تقی بن علی رضا، علی رضا بن موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم بن جعفر صادق، جعفر صادق بن محمد باقر، محمد باقر بن علی زین العابدین، علی زین العابدین حسین شہید کربلا، حسین بن علی، علی ابن ابو طالب، ابو طالب بن عبد المطلب، عبد المطلب بن حاشم، حاشم بن عبد مناف، عبد مناف بن قصی، قصی بن کلاب، کلاب بن مرہ، مرہ بن کعب، کعب بن لوی، لوی بن غالب، غالب بن فہر، فہر بن مالک، مالک بن نظر، نظر بن قرآنہ، قرآنہ بن خزیمہ، خزیمہ بن مدرکہ، مدرکہ بن الیاس، الیاس بن مزر، مزر بن نزار، نزار بن ماد، ماد بن عدبن، عدبن بن عدنان، عدنان بن علیشہ، علیشہ بن حمیسہ، حمیسہ بن سلامان، سلامان بن نبت، نبت بن حمل، حمل بن قائدار، قائدار بن اسماعیل، اسماعیل بن ابراہیم، ابراہیم بن تعرف، تعرف بن نامور، نامور بن شروق، شروق بن ارغر، ارغر بن فالق، فالق بن حود، حود بن الفخشد، الفخشد بن شالق، شالق بن مدروشک، مدروشک بن سام، سام بن نوح، نوح بن لمک، لمک بن جارد، جارد بن محلعین، محلعین بن کینان، کینان بن انوش، انوش بن شیش، شیش بن آدم، اور شجرہ خبیثہ کے ٹوٹے ہوئے آوارہ پتوں کو کیا معلوم؟ کہ آل محمد اللہ کا شجرہ طیبہ ہے، اور میں نے اپنے امام کا شجرہ سنا کر اپنے حلالی و موالی ہونے کو ثبوت دیا۔ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے علماء، خطباء، مؤلفین جب کتابیں لکھتے ہیں، ڈاکٹر حامد صاحب آپ کو سامنے موجود ہیں، یہ اپنا شجرہ نسب لکھتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اپنا شجرہ نسب یاد ہے، انہیں اپنا شجرہ نسب معلوم ہے، اور یہ اپنے اجداد کا شجرہ وہ بھولتے ہیں جو ابن نامعلوم ہو۔ جب ولایت علی ابن ابی طالب کا اثر ہے کہ آج ہمیں اپنے ہر امام کا نام یاد ہے، ان کے اجداد کے نام یاد ہیں، اس لیے کہ ہمیں علی سے محبت ہے، اور علی کی محبت وہ محبت ہے جس کے بارے میں کائنات کے رسول نے فرمایا یا علی حبوں کا یا کن النار کما تاکن النار الحطب، یا علی تیری محبت گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح آگ کو خود یا علی یہ تمام مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں اکثر لوگ ہیں جنہوں نے زنجیر زنی کرنی ہے، تو قبلہ یہ آپ مجتہد کے فتوے کے لحاظ سے بتائیے کہ یہ بچے زنجیر زنی کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا مقلد ہیں، کیا فتوہ جاری کرتے ہیں؟ جی جزاک اللہ، صلوات محمد و علیہ ڈاکٹر صاحب کا حکم، اور میں ہمیشہ
नंबर से सच बोलने का आदी हूँ, माशाल्लाह, क्योंकि अली का मानने वाला मुनाफिक नहीं होता। ऐसे नहीं पता लगे तुम्हारा मौला अली है, मौला अली है, तू वीडियो बनाने के पता लगे मौला को दिखाना बारगाह में जाके नाराए हैदरी। इसलिए मैं बड़ी आसान सी बात है, जहाँ जहाँ मुनाफिकत होगी वहाँ अली की मोहब्बत नहीं होगी। अली का मानने वाला हमेशा नडर होता है, बहादुर होता है। ये खसूसियत उसे अपने पीर से मिली है। मैं जिस साहिब का, जिस हस्ती का मुकल्लिद हूँ, मैं अल्लाह ऐलान कह रहा हूँ, मसूली हूँ, और जिनका मुकल्लिद हूँ उनका नाम है आयतुल्लाह वहीद खुरासानी, जो हौज़ इल्म कौम में इस वक्त बहुत बड़े आला मकाम पर फाइज हैं। और ये वो हस्ती है कि जिनके दर्स में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले मुजतहिद होते हैं। खुद मुजतहिद और बात है, जो मुजतहिदों को पढ़ाए। इंटरनेट पर भी आप नाम दीजिए आयतुल्लाह वहीद खुरासानी, उनकी मुकम्मल एक तकरीर है जंजीर जनी पर, माशाल्लाह, और उनका वाज़ेह तौर पर फतवा भी है। उनके नजदीक जंजीर जनी करना मुस्तहब अमल है, ठीक है, और उन्होंने शदीद मुज़म्मत की है उन लोगों की जो जंजीर जनी के खिलाफ फतवा देते हैं। ये आप खुद भी जो है वीडियो देख सकते हैं। अभी हर बंदे के अपने ईमान की बात है। मैं तो अवैश मिजाज हूँ, अवैश करनी आपसे कोई ज्यादा दूर नहीं है, कोई बड़ा छुपा हुआ वाक़या नहीं है। अगर वो एक ज़ियारत ना करने वाला साहब, अवैश करने के बारे में कुछ बताता चलो, वो सहाबी है कि जिसने रसूल की ज़ियारत नहीं की। अगर इश्क़ रसूल हो तो ज़ियारत ना करते हुए भी रसूल उसे अपना सहाबी कहते हैं। इश्क़ रसूल हो, और अगर इश्क़ रसूल ना हो तो पास बैठने वाले, ये वो सहाबी है कि जिसकी माँ बीमार थी, माँ से इजाजत तलब करता है, अम्मा इजाजत दीजिए, मैंने सुना है कि अल्लाह का आखिरी नबी आ गया है, मुझे इश्क हो गया है उसकी हस्ती से, अगर हो सके तो मुझे मोहलत दीजिए कुछ दिनों की, मैं जाकर रसूलुल्लाह की ज़ियारत करूं। माँ कहती है अच्छा बेटा चला जा, मगर तुझे मालूम है मैं बीमार हूँ, 2 दिन के अंदर अंदर वापस आ जाना। जनाब अवैश करनी जब वहां पर गए तो रसूलुल्लाह ज़ियारत की तरफ से गए हुए थे। हज़रत अली फरमाते हैं कि रसूल तो ज़ियारत के लिए गए, वापस आ गए, क्योंकि माँ का हुक्म था। जैसे ही रसूल शाम से वापस आए हैं, घर में दाखिल हुए हैं, अमीरुल मोमिनीन से फरमाते हैं या अली मुझे यमन से अवैस की खुशबू आ रही है, मुझे यमन से अवैस की खुशबू आ रही है। अली को भेजा कि या अली जा, उसे जाकर जन्नत की बशारत दे कि तेरे दिल में मेरा इश्क है, चाहे तू जितना ही दूर क्यों ना हो, हमसे दूर नहीं है। और इमाम का फरमान है कि हमारा कोई बंदा मोमिन हमसे दूर नहीं है, हम उसका हर अमल देख भी रहे हैं, हम हर अमल सुन भी रहे हैं, वो एक लम्हे के लिए भी हमसे दूर नहीं है। इन्नहु माना व नहनु माअहु, वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, चाहे वो जमीन के मशरिक में हो, चाहे वो जमीन के मगरिब में हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मेरे ग्राम का न सिर्फ आयतुल्लाह वहीद खुरासानी, उसके अलावा बड़े बड़े मुराजिउन शाम जिनका बहुत बड़ा नाम है इज्तिहाद में, साबिकीन में, इंशाअल्लाह मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो उन तमाम के फतवा इस वक्त इंटरनेट पर भी मौजूद है। अब इसमें जो बंदा जिस मर्जी की तकलीफ करता है, कभी भी ये मत सोचेगा कि मेरे यहाँ पर आकर अपनी राय थोपी है आपको, नहीं, ऐसा नहीं है। जो बंदा जिस मर्जी का मुकल्लिद है वो उसकी पैरवी करे। अगर उसको मुजतहिद कहता है ना कर तो ठीक है, उसकी बात मान, और अगर उसको मुजतहिद कहता है कि करो तो करनी चाहिए। मैं जिनका मुकल्लिद हूँ उनका फतवा है कि करनी चाहिए और मैं करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
بات ہے، میرے خیال میں لوگ سردی سے کچھ زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں، مجمع تو بہت یہ ولایت علی کا اثر ہوتا ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے کچھ بولنے پر، اور جو ہے نا بڑا مشہور ایک واقعہ ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک آل محمد کا چاہنے والا علی کے دوست اس سے چوری کر گئی۔ لیکن مومن جو ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ معصوم ہو، مومن جو ہے وہ گنہگار ضرور ہوتا ہے، مگر اس کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے۔ امام فرماتے ہیں اللہ کی نظر میں گناہ کرنے والا اور گناہ کر کے توبہ کرنے والا دونوں برابر ہیں۔ اللہ گناہ کرنے والا اور گناہ کر کے توبہ کرنے والا دونوں برابر ہیں۔ اب اگر انسان گناہ کرے تو دو ہی راستے ہیں، یا اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے یا پھر فرعون کی طرح اکڑ کر دنیا سے چلا جائے۔ شامل گرامی کر علی کے چاہنے والے نے چوری کی، جب چوری کر لی سامان اٹھایا اپنے گھر پہنچ گیا، گھر پہنچا دل میں خیال آیا کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، مگر وہ تو دیکھ رہا ہے جو میرے وقت کا امام ہے۔ تو جو ہے نا دل میں خیال آیا کہ وہ دیکھ رہا ہے، میرے مولا کو پتا ہے کہ مجھ سے یہ فعل بد شرط ہوا ہے۔ سامان اٹھایا علی کی خدمت میں پہنچا، علی مسجد میں تشریف فرما ہے، کہتا ہے یا علی میں نے چوری کی ہے۔ یہ ہے علی کی حکومت کہ جہاں خود چور آ کر کہہ رہا ہے مولا مجھے سزا دیجیے، کیا کہا یا علی میں نے چوری کی ہے مجھے سزا دیجیے۔ علی فرماتے ہیں کہ واقعاً تو نے چوری کی ہے۔ فقہ جعفریہ کے اندر 20 شرطیں ہیں تو پھر چور کی انگلیاں کاٹی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی پر چوری ثابت ہو جائے اور اس کی انگلیاں کاٹ دیں، یہ جاہلوں کا مذہب ہے، امامیہ مذہب نہیں ہے۔ 20 شرطیں فقہا سے پوچھیے گا، امراض الزام سے پوچھیے گا، وہ بتلائیں گے کہ 20 شرطیں ہیں۔ امام نے ساری شرطیں پوچھی، جب ساری شرطوں پر صادق آ گیا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹتے بلکہ انگلیاں کاٹی جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ ہتھیلیاں اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے ہیں۔ سمجھو ہے نا؟ جب امام نے سارا حوال لے لیا، شرطیں سارے صادق آ گئی، میرے امیر امام نے اس کی انگلیاں کاٹ دی، انگلیاں کاٹ کے اس نے اپنی انگلیاں اٹھائی، اب بازار سے چلتا ہوا گھر کی جانب جا رہا ہے اور علی کا قصیدہ بھی پڑھ رہا ہے۔ یا علی یا علی، نعرہ چلتا بھی جا رہا ہے، علی کا قصیدہ بھی پڑھتا جا رہا ہے، مسلسل ذکر علی کر رہا ہے۔ راستے میں ایک شخص ملا جس کا نام تاریخ بتاتی ہے ابن القوا، ایک منافق ملا، وہ کہتا ہے دیکھ تو جس کی تعریفیں کرتا تھا اس نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا۔ خدا کی قسم اگر کوئی مولوی ہوتا نا تو فوراً مذہب ہی شاید تبدیل کر لیتا کہ کیسا امام ہے میرا، میری ہی انگلیاں کاٹ دی، ہوئی تو صرف چوری کی توبہ کر لیتا، معاف کر دیتا۔ توجہ ہے، امام کا مسلسل قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا کیسا امام ہے تیرا، تو اس کے قصیدے پڑھتا ہے اس نے تیرے ہاتھ کاٹ دیے، تو اس کی تعریفیں کر رہا ہے جس نے تیرے ہاتھ کاٹ دیے۔ کہتا ہے سن اور یاد رکھ، میری کیا جرأت کہ میں اس امام کی تعریف کروں، اس کی تعریف تو یا اللہ کر سکتا ہے یا اللہ کا محمد مصطفیٰ کا، یا اللہ کا نبی کر سکتا ہے، میری کیا جرأت کہ میں علی کی تعریف کروں۔ بس قصیدہ پڑھ رہا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ ابن القوا کبے کی طرح غائب ہو گیا۔ علی تک یہ خبر پہنچی کہ جس کے ابھی میں نے ہاتھ کاٹے ہیں وہ مسلسل میرا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ علی نے اسے بلوایا، مسجد میں اسی جگہ پر علی بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کے سامنے آیا، سرکار فرماتے ہیں میں نے تیرے ہاتھ کاٹے ہیں اور تو الٹا میری تعریفیں کر رہا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، میں نے تیرے ہاتھ کاٹے ہیں اور تو میری ہی تعریفیں کر رہا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے ایک ہاتھ تو ویسے کٹا ہوا تھا، کہتا ہے مولا آپ نے اس دنیا میں مجھے سزا دے کر آخرت کے عذاب سے بچا لیا۔ مولا اس سے بڑا آپ کا احسان اور کیا ہوگا کہ آپ نے مجھے اسی دنیا میں سزا دے
جب امیر المومنین نے یہ جملے سنے وجد میں آیا کائنات کا امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھ تو نے سزا تو نے چوری کی تھی تجھے اس کی سزا دنیا میں نے دے دی اب ہم سے محبت کرتا ہے اس کی جزا بھی لیتا جا چوری کی تجھے سزا دی اب ہم سے محبت کرتا ہے اس کی جزا بھی لیتا جا لا اپنا ہاتھ آگے کر اس نے ہاتھ آگے کیا علی نے انگلیوں کو ہاتھوں کے ساتھ مس کیا دوبارہ صحیح ہو گیا صلوات محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد بس ہو گئی میری حاضری آج کی رات وہ عظیم رات ہے اتنی دکھوں بھری رات ہے خدا کی قسم اگر آخر مصائب نہ پڑے تب بھی مومن کا حق بنتا ہے کہ گریا کرے ضروری نہیں ہے کہ مومن مصائب پڑے پھر حسین پر گریا ہو عزاداران امام مظلوم کربلا یہ وہ رات ہے کہ جس رات کو آقا حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ایک رات ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک حصہ اہل بیت کے لیے اور ایک حصہ اصحاب کے لیے تاریخ سے بتاتی ہے ارباب مقاتل جو لکھتے ہیں کہ آج کی رات خیام حسینی کا منظر یہ تھا اصحاب حسین اس طرح سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جیسے مکھیوں کی بنبھناہٹ ہوتی ہے جب قرآن کی تلاوت کی آواز بلند ہوئی نا سید سجاد اصحاب کا سہارا لے کر مولا حسین کے خیمے میں پہنچے جیسے خیمے میں داخل ہوئے سرکار حسین کی نظر پڑی جناب سید سجاد پر امام حسین کھڑے ہوئے کہا بیمار بیٹا تو کیوں آیا ہے مجھے کہتا میں خود آ جاتا عزادار امام مظلوم کربلا سید سجاد فرماتے ہیں بابا یہ جو آپ کے اصحابی ہیں یہ جو آپ کے صحابہ ہیں یہ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں بابا یہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے مگر ان کی آواز اتنی بلند ہو گئی ہے کہ میری پھپھیوں اور میری ماؤں کے خیموں تک جا رہی ہے بابا ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے خیمے دوسری جانب کر لے میں کہتا ہوں مولا سجاد آج آپ سے اتنا برداشت نہیں ہو رہا کہ ان کی تلاوت کی آواز علی و بطول کی بیٹیوں کے کانوں تک پہنچے اس وقت آپ نے کس طرح برداشت کیا ہوگا جب علی و زہرا کی بیٹیوں کے سروں پر چادریں نہیں مرحبا 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 اپنی آوازوں کو بلند کیجیے عزادار امام مظلوم کربلا آج کی ہی وہ رات تھی جب سرکار حسین خیمے سے نکلے چلتے جا رہے ہیں یا اچانک حسین نے محسوس کیا کہ پیچھے سے کسی شخص کے چلنے کی آواز آ رہی ہے تو میری جانب رہے جب حسین نے یہ محسوس کیا جب سرکار حسین نے یہ محسوس کیا کہ پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے جناب حسین وہیں پر ٹھہر گئے اور آواز دے کر کہا کون ہے جو میرے پیچھے آ رہا ہے توجہ میری جانب رہے کون ہے جو میرے پیچھے آ رہا ہے ایک صحابی ہے جس کا نام ہے ہلال بن نافع ہاتھ جوڑ کر کرتا ہے مولا آپ کا غلام ہلال بن نافع ہوں مولا فرماتے ہیں کہ میری اجازت کے بغیر میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے کہتا ہے مولا اگر میں آپ سے اجازت طلب کرتا اور اگر آپ مجھے منع کر دیتے پھر خلاف اطاعت کام ہو جاتا مولا میں نے آپ سے اجازت بھی نہیں مانگی اور میں نہیں چاہتا کہ آپ میدان میں جا رہے ہو بطول کا بیٹا میدان میں جا رہا ہو اور کوئی حفاظت کرنے کے لیے نہ ہو مولا میں اس لیے آپ کے پیچھے آیا تاکہ آپ کی حفاظت کر سکوں عزادار امام مظلوم کربلا جب یہ جملہ حسین نے سنا سرکار حسین نے کہا ہلال ذرا آگے بڑھ ہلال آگے آیا سرکار حسین نے اپنا ہاتھ ہلال کے ہاتھ میں دیا میں کہتا ہوں کتنا کریم خاندان ہے یہ وہ ہاتھ جس کی بیعت لینے کے لیے یزید جیسا ملعون لاکھوں جتن کرتا رہا مولا حسین نے اپنا ہاتھ ہلال کے ہاتھ میں دیا کہا ہلال میرے ساتھ چلتے جا رہے ہیں ایک مقام پر حسین رک گئے حسین فرماتے ہیں ہلال ذرا آسمان کی جانب نگاہ کر جیسے آسمان کی جانب نگاہ کی مولا حسین فرماتے ہیں ہلال وہ دیکھ یہاں پر میرے
बचपन के साथी हबीब इब्न मज़ाहिर के घर है, वहां पर कासिम का घर है, वहां पर अली अकबर का घर है, वहां पर मुस्लिम बिन अजूसा का घर है, वहां पर तमाम असहाब के नाम लिए, वहां पर मेरा घर है। जब ये सारी बातें मुकम्मल कर ली ना, हुसैन फरमाते हैं यार जरा मेरे साथ फिर आगे चले। हुसैन फरमाते हैं अच्छा इस जगह को भी याद कर ले, ये वो जगह है जहां पर मेरे अकबर के सीने में बरछी लगेगी। मरहबा मरहबा मरहबा। हुसैन ने अपनी जिंदगी में साहब हुसैन को, अपने सहाबियों को जन्नत में मकामात दिखाए। अज़ादार इमाम मज़लूम करबला थोड़ा सा आगे बढ़े, सरकार हुसैन फरमाते हैं हिलाल ये वो जगह है जहां पर मेरा दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर कुर्बान होगा, ये वो जगह है जहां पर मेरे कासिम के लाश के टुकड़े होंगे, ये वो जगह है जहां पर मैं अली असगर को लेकर आऊंगा, मेरा अली असगर मुझसे जुदा हो जाएगा, ये वो जगह है। इसी तरह सरकार हुसैन बताते गए, ये एक ढलवान वाली जगह पर लेकर गए, कहा हिलाल हिलाल इस जगह को देख ले, इस जगह के बारे में हमेशा याद रखना, ये वो जगह है जहां पर तेरे वक्त के इमाम को ज़िबह किया जाएगा। मरहबा मरहबा मरहबा। अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए, लोग आते जाते रहेंगे। पुरसा पेश कीजिए सैयदा की बारगाह में। अज़ादार ने इमाम मज़लूम करबला सरकार हुसैन जगह, जब सरकार हुसैन ने जगह दिखा दी, उसके बाद अभी गुफ्तगू कर ही रहे हैं, या अचानक हिलाल बिन नाफिल, तवज्जो मेरी जानिब रहे, अचानक हिलाल बिन नाफिल इधर उधर देखना शुरू किया। सरकार हुसैन फरमाते हैं बैठ जाइए अपनी जगह पर, एहसान कीजिए मुझ पर, मेहरबानी। जब सरकार हुसैन अभी गुफ्तगू कर रहे थे, जब हिलाल बिन नाफिल ने इधर उधर देखना शुरू किया, सरकार हुसैन फरमाते हैं हिलाल तेरे वक्त का इमाम तुझसे मुखातिब है और तू इधर उधर देख रहा है। कहता है बोला आप मुझसे बेहतर जानते हैं कोई सदा आ रही है। हिलाल कहता है बोला आप बेहतर जानते हैं कोई सदा आ रही है। सरकार हुसैन फरमाते हैं कैसी सदा आ रही है? फिर हिलाल कहता है बोला आप मुझसे बेहतर जानते हैं एक सदा आ रही है। बोला फरमाते हैं हिलाल मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, मुझे बता कैसी आवाज आ रही है? रोके कहता है बोला एक ज़ईफा की आवाज आ रही है तो बुलंद आवाज से रो रो कर कह रही है वाह मजलूमा, वाह हुसैना, वाह गरीबा, मरहबा मरहबा मरहबा। अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए, बोला आपकी इबादत को मंजूर और मकबूल फरमाए। अज़ादार ने इमाम मज़लूम करबला सरकार हुसैन फरमाते हैं हिलाल तूने सही पहचाना है, करबला के मैदान में मेरी माँ ज़हरा आ गई है। याद रखना जब से मैं करबला आया हूँ ऐसा नहीं है कि मेरी माँ आज आई हो, जैसे ही मैंने मदीना छोड़ा मेरी माँ ने भी मेरे साथ बकिया छोड़ दिया। मरहबा मरहबा मरहबा। अज़ादार ने इमाम मज़लूम करबला रात के पिछले पहर किसी मस्तूर की रोने की आवाज बुलंद होती। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब फरमाती है भैया हुसैन तू कितना मजलूम है, तेरे गम में सिर्फ मैं नहीं कायनात सारी हो रही है। भैया जब रात का पिछला पहर होता है ना, मैं एक मस्तूर की बुलंद आवाज से रोने की आवाज सुनती हूँ। सरकार हुसैन फरमाते हैं मेरी बहन का आप उसे जानती है जो बुलंद आवाज से रोती है? कहा नहीं मैं कभी उसके पास नहीं गई, मैंने उससे पूछा नहीं। बोला हुसैन फरमाते अच्छा बहन ज़ैनब अब जब वो आवाज बुलंद हो ना, अब जाकर उससे उसका हाल भी पूछना और पूछना तू हुसैन की क्या लगती है। जब रात के पिछले पहर में उस बीबी की आवाज बुलंद हुई ना, सरकार जनाब ज़ैनब ने जनाब फिजा को आवाज की अम्मा फिजा मेरी चादर तहरीर लेकर आओ। चादर से अपने आप को मुकम्मल ढांपा, उस जगह पर गए जहां पर वो बीबी बुलंद आवाज से बयान कर रही थी, जो मुसलसल रो रही थी। करीब में जाकर कहती हुसैन की बहन तो मैं हूं, तू हुसैन का नाम ले लेकर क्यों रो रही है? जनाब ज़हरा ने आगे बढ़कर कहा बहन बेटी ज़ैनब मुझे पहचान, मैं तेरी माँ ज़हरा। जब से हुसैन ने मदीना छोड़ा है मैंने भी उस वक्त से बकिया छोड़ दिया है। जहां जहां मेरे हुसैन जाएगा साथ में हुसैन की माँ ज़हरा भी जाएगी। मरहबा मरहबा मरहबा। बोला आपकी इबादत को मंजूर और मकबूल फरमाए। अज़ादार ने इमाम मज़लूम करबला कोई गम न देखो सिवाय कभी मज़लूम करबला के। बोला आपकी तमाम हाजात पूरी फरमाए। वो शहीद है हुसैन। मैं मुख्तसर करने लगा कि जब जनाब रसूल खुदा का दुनिया से जाने का वक्त आया ना, जिब्राइल आया, उसने आकर मुश्क भरा खुशबू भरा कफूर
काफूर रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश किया। पंजतन पाक बैठे हुए हैं, रसूल लेटे हुए हैं। जब उसने काफूर पेश किया, कहा नबियों के सरदार इसमें से ये काफूर लीजिए, अल्लाह ने आपके लिए भेजा है, इसे पंजतन पाक में तकसीम कर दीजिए। एक हिस्सा जनाब मुस्तफा ने जनाब हसन को दिया, एक हिस्सा जनाब ज़हरा को दिया, एक हिस्सा जनाब अली मुर्तज़ा को दिया, साथ में हुसैन बैठे हैं, हुसैन को हिस्सा ला दिया। जब हुसैन को हिस्सा ना मिला ना, रो के कहते हैं बाबा आपने सबको काफूर दिया है, सब ने तकसीम किया है, आपने मुझे काफूर नहीं दिया। नबियों के सरदार रो के कहते हैं हुसैन काफूर उसे लगाते हैं जिसका जनाजा हो, हुसैन तेरा तो जनाजा ही पामाल हो जाएगा। माता में हुसैन